محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث في آخر صحيحه باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فزيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جناب صدر باوقار عزت مآب عظیم شخصیت صاحب زبان و قلم حضرت مولانا عبدالرحیم امینی صاحب حفظہ اللہ و تولا، کلیت الایمان الاسلامیہ للبنات کے روح رواں امین عام حضرت مولانا ابوالکلام سلطان مدنی صاحب حفظہ اللہ و تولا، جملہ اساتذہ باوقار، معلمات، عزیز طالبات، دیگر مہمانان باوقار اور عزیز طالبات، آج کلیت الایمان الاسلامیہ للبنات کالدہ سے 25 طالبات کی فراغت ہو رہی ہے. یہ فارغ ہونے والی بچیوں کے اعزاز اور ان کی تقریب میں صحیح بخاری کی آخری درس کی شکل میں تمام علماء اور ایسے ہی بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس تقریب کا انعقاد عمل میں آیا ہے. میں فارغ ہونے والی تمام بچیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور صحیح بخاری کا جو آج درس لے رہی ہیں میں ان سے انتہائی ادب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ میری باتیں بغور سنیں اور سن کر کے اپنے دل کی نہا خانوں میں جگہ دیں، ساتھ ہی ساتھ عمل کی کوشش کریں. صحیح بخاری یہ بڑی عظیم کتاب ہے. صحیح بخاری یہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے بعد اس دھرتی کی سب سے عظیم اور سب سے سچی اور سب سے صحیح کتاب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے، اس کتاب کی احادیث کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ماہ و سال صرف کیے ہیں، بڑے سارے جگہوں کے اسفار کیے ہیں، اور آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً وہ سہولیات اس وقت موجود نہیں تھیں جو آج ہمیں اور آپ کو موجود اور میسر ہے. پھر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشقتیں برداشت کر کے، تکلیفیں اٹھا کر کے، مختلف بلدان کا، مختلف جہاد کا
مختلف ملکوں کا سفر کر کے حدیثوں کو اکٹھا کیا، اور حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ ایک کتاب ترتیب دی جائے، اور اس ترتیب کے تعلق کے کچھ 3 اسباب بتلائے جاتے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح اور غیر صحیح حدیثوں کو دیگر کتابوں میں دیکھا تو آپ کے دل میں بخود یہ داعیہ پیدا ہوا کہ کوئی ایسی کتاب ترتیب دوں جس کے اندر کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ اسحاق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو رائے دی کہ عزیزم آپ یہ کام اچھے انداز میں کر سکتے ہو، صحیح حدیثوں کو الگ کر کے انہیں ترتیب دے سکتے ہو، غلط حدیثوں کو الگ کر سکتے ہو، تو آپ یہ کام کر ڈالو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ اسحاق بن ابراہیم کی رائے پر اس کام کو کرتے ہیں۔ ایک تیسری سبب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پنکھا جھل رہا ہوں، اور پنکھا جھل کر کے میں مچھروں اور مکھیوں کو بھگاتا ہوں، دور کرتا ہوں۔ میں نے رات میں جب یہ خواب دیکھا تو وقت کے معبرین سے میں نے سوال کیا، پوچھا، ان کی جناب میں گیا، حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے رات میں ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی کوئی توجیہ بتلائیے، کیوں ایسے خواب مجھے رات میں آئے؟ تو بعض تعبیر بتلانے والوں نے بتلایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب صحیح حدیثوں کو غلط حدیثوں سے نکال کر کے الگ کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب معبرین نے مجھے یہ بات بتلائی کہ آپ ایسا کریں گے تو میں اس کام کو کرنا شروع کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری یہ عظیم اور انتہائی عظیم کتاب ہے۔ ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم في المنام فقال يا ابا زید الى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي فقلت يا رسول الله وما كتابك قال جامع محمد بن اسماعیل یعنی صحیح بخاری۔ امام ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں رکن یمانی اور بیت ابراہیمی مقام ابراہیمی کے درمیان سویا ہوا تھا۔ میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے ابو زید کب تک آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے رہو گے اور میری کتاب کو نہیں پڑھاؤ گے؟ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کی حالت میں محو گفتگو ہوا اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی ہے، کس کتاب کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جامع محمد بن اسماعیل یعنی صحیح بخاری، یعنی آپ صحیح بخاری پڑھیے پڑھائیے، اور یہ انتہائی عظیم اور بابرکت کتاب ہے، اس کے اندر حدیثیں صحیح ہیں، اور جو صحیح بخاری کی عظمت کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو سینے سے لگا کر کے انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب و کامرہ ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب و کامرہ ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کی عظیم مدت میں اس کتاب کو ترتیب دیا۔ اس کتاب کی شروعات کہاں کی، اختتام کہاں ہوا، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ میں بڑے سارے مسائل سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا صحیح بخاری کے اندر۔ یقیناً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ابواب جو انہوں نے قائم کیا بڑے عظیم ہیں، بڑے معنی خیز ہیں، اس کے اندر مسائل نہیں بڑے سارے مسائل پنہاں ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو سمجھنا بڑا آسان نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں بڑی ساری موتیوں کو پرو دیا ہے، اور ان موتیوں کو تلاشنے والے غواص جب
سمندر کی تہوں میں غوطہ خوری کریں گے تبھی وہ پائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فقہ بڑی عظیم ہے۔ بہت سارے لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظہ کے تعلق سے بھی یہ کہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا تذکرہ جب بغداد کے محدثین کو پہنچا تو لوگوں نے آپ کا امتحان لینا شروع کر دیا، اور وہ امتحان کیسا؟ بڑا عظیم امتحان، ہمارے اور آپ کے امتحانات سے کافی عظیم امتحان۔ لوگوں نے کیا کیا، محدثین نے کیا کیا، 100 حدیثیں لیا، 100 حدیثوں کی سندیں لیا، ایک حدیث کی سند کو دوسرے حدیث کی متن سے گٹ مٹ کر کے اس کو 100 لوگوں کو پر تقسیم کر دیا، 10 لوگوں پر تقسیم کر دیا، 10 حدیثیں لے کر کے 10 لوگوں پر تقسیم کر دیا، اور یہ کہا گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حفظ، ان کی ثبت، ان کی اتقان کا پتہ لگایا جائے کہ وہ کتنے بڑے حافظ حدیث ہیں۔ لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جناب میں ایک ایک محدث حاضر ہو کر کے 10 گڑمٹ حدیثوں کو پڑھا اور پڑھ کر کے چلے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حفظ دیکھیے کہ پڑھ کر کے ایک محدث غلط سلط ملا کر کے دور ہو جا رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 کی باتوں کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب بیان کیا جاتا ہے آپ کے سامنے حدیث تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک کلمہ کہتے ہیں، لا اعرفہ، میں اس بات کو نہیں جانتا ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کوئی حدیث یہ بھی ہے یا اس طرح بھی ہے۔ بہرحال تمام لوگ حدیث کو پڑھ کر کے الگ ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک فرد کو بلاتے ہیں، جس ترتیب کے ساتھ، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں میری پیاری فارغات آپ بغور سنیں، جس ترتیب کے ساتھ ایک محدث 10 حدیثیں بیان کیا ہوا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی ترتیب کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں، اور جس ترتیب کے ساتھ وہ بیان کر چکا ہوتا ہے اسی ترتیب کے ساتھ ایک ایک حدیثوں کو بیان کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ یہ حدیث آپ نے جو پڑھی ہے اس میں یہ غلطی ہے، اس کی صحیح یہ ہے۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ضبط، ان کے اتقان کا پتہ چلتا ہے کہ یقیناً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم جوہری تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب جواہر پاروں کو چھانٹ کر کے اکٹھا کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خودداری دیکھیے، آپ کی عظمت دیکھیے کہ جب حاکم بخارا کو پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بڑے سارے لوگ حاضر ہوتے ہیں، تو حاکم بخارا خالد بن احمد الزحلی نے پیغام بھیجا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ جاؤ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پیغام دے دو کہ اپنی حدیث کو لے کر کے، اپنی جامع کو لے کر کے، اپنی تاریخ کو لے کر کے یہاں آئیں اور میرے یہاں حدیثوں کو پڑھ کر کے ہم لوگوں کو سنائیں، ہمارے شہزادے بھی سنائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جناب میں جب قاصد پہنچتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ عمل کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دوبارہ قاصد جا کر کے پیغام پہنچاتا ہے، پھر قاصد کو وہ بھیجتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے معاملات کے بعد دیگرے ہوتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آتے ہیں۔ حاکم بخارا یہاں تک کہتا ہے کہ اگر وہ ہمارے یہاں نہیں آ سکتے ہیں تو میرے شہزادوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے وہ خصوصی نشست کر لیں اور میرے بچے وہاں حاضر ہوں، وہ حدیث سکھلائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راضی نہیں ہوتے ہیں، ایک تاریخی جواب دیتے ہیں جسے سنہرے حروف میں لکھا جانے کے لائق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انا لا اذل العلم ولا احمله الى ابواب الناس فان كان لك الى شيء منه حاجه فاحضر في مسجدي او في داري وان لم يعجبك هذا فانك سلطان فامنعني من المسجد ليكون لي عذر عند الله يوم القيامه لاني لا اكتم العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه الجم بلجام من نار۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ ہم تمام معلمین کو، معلمات کو، پیاری فارغات کو اس
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم قول کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل بنانا چاہیے۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خودداری اور آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وقت کے حاکم کو دندان شکن جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں قطعاً یہ نہیں پسند کرتا ہوں کہ علم کی توہین ہو، سنت نبوی کی توہین ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی توہین ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کردہ باتوں کی توہین ہو، اور میں اس علم کو لے کر کے گلی کوچوں میں دوڑتا پھروں، علماء کے اس وقت کے سلاطین کے دروازے پر پہنچوں اور وہاں جا کر کے میں فردن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کردہ احادیث کو سناؤں، یہ بالکل درست اور مناسب نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مزید کہتے ہیں کہ اے حاکم وقت، میرا پیغام سن لو، تمہارے قاصد کے ذریعے میں ایک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کا ذوق و شوق ہو، تم چاہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کردہ جواہر پاروں سے اپنے سینوں کو منور اور معطر کرو، تو آؤ تم ہماری مسجد میں حاضر ہو جاؤ، آؤ تم ہماری مجلسوں میں حاضر ہو جاؤ، اور یہاں جو میں ایک عام پیغام اپنی مسجد میں حاضر ہونے والے کو دیتا ہوں، ایک عام باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو منسوب ہیں، لوگوں کو سناتا اور سکھلاتا ہوں، آپ بھی اپنے قلوب کو، آپ بھی اپنے اذہان کو، آپ بھی اپنے سینوں سے ان منور پاروں سے، ان منور باتوں سے منور کرنے کی کوشش کرو۔ مزید کہتے ہیں کہ اے حاکم وقت، تم سن لو کہ تم حاکم وقت ہو، تم چاہو تو مجھے دینی مجلسوں کے انعقاد سے منع کر سکتے ہو، تم چاہو تو دینی مجلسوں کے قیام سے مجھے روک سکتے ہو، اور ایک بات مزید یاد رکھو کہ اگر تم مجھے روک دو گے تو یہ میرے لیے ایک عظیم عذر ہوگی، اللہ رب العالمین کی جناب میں میری گرفت نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کی سخت پکڑ سے میں خود کو محفوظ کر سکوں گا، کیونکہ میں علم کو چھپانا نہیں چاہتا ہوں، آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں، کہیں کتمان علم میرے لیے لازم نہ آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بموجب من سئل عن علم فکتمہ الجم بلجام من نار، کہ جس شخص سے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور وہ جاننے کے باوجود فتویٰ نہیں دیتا ہے، جاننے کے بعد صحیح علم کو لوگوں کو نہیں بتلاتا ہے، تو اللہ رب العالمین بروز قیامت ایسے اشخاص کو، ایسے افراد کو، ایسے علماء کو، ایسے مفتیان کو، ایسے فارغین کو، ایسے فارغات کو، ایسے قوم کے رہبر کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا لگام پہنائے گا۔ تو اے حاکم وقت، تم روکنا چاہو تو روک دو گے، اور جب تم روک دو گے تو اللہ رب العالمین کی گرفت سے میں خود کو بچا لوں گا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں حاکم بخارا کو۔ امام بخاری کی اس بات سے بڑے سارے مسائل مستنبط ہو رہے ہیں کہ علماء کو خوددار ہونا چاہیے، علماء کو دین کی صحیح باتوں کی نشر و اشاعت کرنی چاہیے، علماء کو اسلام کے صحیح پیغامات کو، اسلام کی صحیح تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مزید اور بھی باتیں مستنبط ہو رہی ہیں، لیکن میں اس سے صرف نظر کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک مسئلہ اور بھی لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقلد تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہائے اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید نہیں کرتے تھے، یا فقہائے اربعہ کے علاوہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ کتاب و سنت کو اپنی لیے مشعل راہ بنا کر کے کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ صحیح بخاری جو ایک عظیم کتاب ہے جسے آپ پڑھ چکی ہیں، آخری حدیث کا درس لے رہی ہیں، میری پیاری فارغات اس کی بین اور واضح اور صحیح اور ٹھوس اور مضبوط و مستحکم ثبوت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اصح کتب بعد کتاب اللہ ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب کے بعد سب سے عظیم اور سب سے صحیح اور سچی کتاب ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کے ایک عظیم اور نامور اور مستند شارح، اور ان کی شرح فتح الباری کو تلقی بالقبول حاصل ہے،
بڑی عظیم اور بڑی نفیس شرح ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح بخاری کو لکھ لیا تو اسے اپنے بعض اساتذہ کرام علی بن مدینی، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین وغیرہ کے پاس پیش کیا کہ دیکھیں یہ میری کاوش ہے. اساتذہ باوقار، یہ میری کاوش ہے، اسے میں نے ترتیب دی ہے اور میں نے اس میں خود کو پابند بنایا ہے کہ اس کی ساری حدیثیں صحیح اور درست ہوں. تو آپ لوگ نظر ثانی کر ڈالیں کہ کیا میں اپنے قول و قرار میں سچا ہوں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کرام کے سامنے اس حدیث کی عظیم کتاب کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں. لوگوں نے غور و فکر کیا، 4 حدیثوں پر کلام کیا کہ 4 حدیثیں صحیح نہیں لگ رہی ہیں، باقی تمام کی تمام حدیثیں صحیح ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر 4 حدیثوں سمیت پوری کتاب کو امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا. انہوں نے پوری کتاب کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ اس کتاب کی تمام حدیثیں صحیح ہیں. اللہ اکبر. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام نے اس پر اپنی مہر کو ثبت کر دیا. اس کے بعد میں آگے چلتے ہوئے بہت ساری باتیں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا. اس کتاب کی شروعات باب و بدیل وحی سے کیا. اسلام ایک عظیم، سنہرا، پاک اور لاسانی مذہب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب و بدیل وحی سے تذکرہ کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کوئی انسانی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب کی تعلیمات ہیں، اور جسے اللہ رب العالمین نے اپنے پاک فرشتوں کے ذریعے سے، جن میں سب سے عظیم جبریل امین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یعنی اس کتاب کے اندر جو بھی باتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو اپنے اصحاب کو بتلایا، پھر محدثین نے اس کو ترتیب دیا. تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا پیغام یہ انسانی پیغام نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آیا ہوا پیغام ہے. اللہ رب العالمین کے پیارے فرشتے جبریل امین نے اس پیغام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے. فرشتوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے واضح طور پر 2 ٹوک فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم الذین لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین جو پیغام، جو باتیں ان کو دیتا ہے وہی وہ عام کرتے ہیں. لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسان غلطی بھی کرتا ہے، انسان سے تقصیر بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، تواب ہے. ایک بندے کو اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ اور تعلق جوڑنا چاہیے، اپنے روابط کو استوار کرنا چاہیے، اور کہیں جانے انجانے میں کوئی غلطی اور تقصیر ہو تو اللہ رب العالمین کے جناب میں نادم ہو کر کے معافی طلب کرنی چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کتاب الایمان کا تذکرہ کیا. عملوں کی قبولیت کے لیے ایمان کا صحیح اور درست ہونا یہ شرط ہے، نیت یہ اصل ہے، اور اعمال کا تعلق یہ حیات دنیاوی سے ہے. ایسے ہی اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے میزان کے متعلق حدیث کو ذکر کیا ہے. میزان کا تعلق حیات اخروی سے ہے، کیونکہ میزان کے بعد ہی بنی آدم کے اعمال کا نتیجہ آؤٹ ہوگا، اور پھر اللہ رب العالمین جس کے لیے جنت کا فرمانا سنائے گا وہ جنت میں جائیں گے، اور جس کے لیے جہنم کا فرمانا سنائے گا وہ جہنم میں چلے جائیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات سے شروع کر کے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر اختتام کیا. دونوں
حدیثوں کی سند غریب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا۔ اسلام یہ غربت کی حالت میں پھیلنا شروع ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کے پیغام کو عام کرنا شروع کیے تھے تو اپنے اور پرائے سباب کی مخالفت کر رہے تھے، سباب کو تکلیف دینے کے در پہ تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا۔ اسلام غربت کی حالت میں پھیلنا شروع ہوا تھا اور غربت کی جانب یہ سمٹ جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جانب اشارہ کیا۔ ایسے ہی قبولیت اعمال کے لیے اللہ رب العالمین کے اقوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال اور ایسے ہی نیت کی اخلاص یہ انتہائی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، انہیں تلقی بالقبول حاصل نہیں ہوتی ہے، ان کے اعمال کو سراہا نہیں جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی ان کے اعمال کو نہیں سراہا جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کو سراہا نہیں جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جناب میں بھی وہ عمل برباد اور بیکار ہوتا ہے۔ تو یہاں انسانوں کو اپنی نیتیں خالص کرنی چاہیے اور خالص نیت سے اللہ رب العالمین کے جن پیغام کو، جن باتوں کو انسان اپنانا چاہے گا، کرنا چاہے گا، بھلے اعمال کو اللہ رب العالمین اس میں برکت دے گا اور اس عمل کی پذیرائی ہوگی۔ اس کی ایک واضح مثال میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے فضیلت الشیخ برادر محترم جناب مولانا ابوالکلام سلطان مدنی صاحب نے اس ادارہ کلیت الایمان کو قائم کیا۔ 16 سال کی یہ مدت گزر چکی ہے، یہ شاید 16واں سال ہے اور 16ویں سال میں مجھ خاکسار کو بلا کر کے صحیح بخاری کی آخری 10 دینے کا مکلف کیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم کتاب کو بھی 16 سال کی مدت میں مکمل کیا۔ ایک عظیم نسبت اور تعلق ہے اور آپ کی پذیرائی بھی یہاں واضح اور بیان ہوتی ہے کہ اگر آپ کی پذیرائی نہ ہوتی، آپ کے اعمال کو سراہا نہ جاتا، آپ کو اور آپ کے اعمال کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا نہ جاتا، تو شاید یہ کبار علماء جن کے مابین مجھ خاکسار کو حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے، یہ پیاری فارغات جو آخری درس لے کر کے اپنی اپنی شہروں کو، اپنی اپنی گاؤں کو روانہ ہونے والی ہیں، شاید میں اس سے بھی محروم رہتا۔ تو یہاں آپ کی یہ عمل، یہ بہترین عمل ہے، اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول فرما لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کو سب سے آخر میں ذکر کیا۔ توحید ایک عظیم باب ہے اور توحید کے متعلق جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ توحید اللہ رب العالمین کو ہر اعتبار سے ایک مان لینا۔ توحید کی اسلاف کے ہاں 2 قسمیں ہیں، معاصرین کے ہاں 3 قسمیں ہیں۔ تینوں قسمیں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات ہیں۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ توحید الوہیت، اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص عبادت کے لائق نہیں ہے۔ توحید اسماء و صفات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کو قائم کیا اور کہا والرد علی الجہمیہ۔ کتاب التوحید کے تعلق سے توحید کے باب میں بہت سارے لوگ منتشر ہو گئے، صحیح بات کو ان لوگوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو جہمیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ وغیرہ جو فرقے جنم لیے اسماء و صفات کے باب میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم کتاب کے ذریعے سے ان کی تردید کی۔ ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے توحید سے جو شروعات کی، نبی اللہ رب العالمین نے جب نبیوں کو چنا تو نبیوں کو ایک واضح اور ایک مشترکہ پیغام تمام نبیوں کو دیا۔ وہ پیغام یہ تھا توحید کا پیغام،
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ تم ایک اللہ کی طرف بھٹکے ہوئے انسانوں کی صحیح رہنمائی کر کے بلاؤ، اور جو لوگ بدعات کے، شرکیات کے، شکوک و شبہات کے قعر مذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں ایک اللہ رب العالمین کی طرف آنے کا پیغام دو۔ تمام انبیاء نے ایک کام کو کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے وفود بھیجتے تھے، جتنے غزوات پہ جاتے تھے، جتنے سرایا کے لیے اپنے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مکلف کرتے تھے، ان کو بھی یہ پیغام دیتے تھے کہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہو، آپ جہاد کے لیے جا رہے ہو، جانے اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ سب سے پہلے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کرنا۔ اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں آ جائے گا تو یقیناً یہ آپ کے لیے بڑی عظیم نعمت ہوگی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو توحید، کتاب توحید سے اس کتاب کی شروعات کی، یہ تمام مقاصد اس کے اندر پنہا تھے کہ ایک انسان کو توحید اپنانا چاہیے، توحید کے پیغام کو عام کرنا چاہیے، ایسے ہی ایک انسان کو دعا کرنا چاہیے کہ اس کا خاتمہ اللہ رب العالمین توحید پر کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس شخص کا آخری کلام مرتے وقت کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو، صدق نیت سے، صاف دل سے، اللہ رب العالمین کو ہر اعتبار سے اپنا معبود، اپنا رب مان کر کے یہ بات کہے، انشاءاللہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ایسے ہی اعمال کی قبولیت کے لیے توحید یہ انتہائی ضروری ہے۔ مذکورہ تمام باتوں سے یہ پتہ چلا۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بات قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور منہج ہے اس کتاب التوحید کے اندر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر ابواب کی شروعات اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مقدس میں موجود وارد احادیث، وارد آیات میں سے کسی آیات کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ یہ بڑی عظیم بات ہے۔ ایسے ہی اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے اعمال مخلوق ہیں، بروز قیامت میزان اللہ رب العالمین قائم کرے گا، اعمال تولا جائے گا، گفتگو بھی انسان کا تولا جائے گا۔ کتاب التوحید سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بہت سارے فرقوں کی تردید کی ہے، باب کو اس باب کو سب سے آخر میں لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کی حکمت جو محدثین نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندوں کے مکلف ہونے کے آثار میں سے آخری اعمال کی جانب توجہ دلانا ہے کہ جب بندوں کے اعمال توڑ دیے جائیں گے تبھی ایک بندے کے صحیح مقام کی تعین ہے۔ امام صاحب نے اس کتاب کو معیار اور میزان بنایا ہے، صحیح اور غلط میں تمیز کی۔ ایسے ہی کتاب کی اختتام مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح و تحمید کے کلمات پر کیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ ذکر و اذکار کا پابند رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ کفارۃ المجلس کے طور پر امام صاحب نے ایسا کیا ہے کہ سنت نبوی کہیں فوت نہ ہو جائے۔ ایسے ہی ایک اور حکمت کہ اعمال کا وزن اللہ رب العالمین کرے گا، اور کسی کے اعمال بھاری بھرکم ہوں گے اور کسی کے اعمال ہلکے بھیڑ ہوں گے۔ آگے مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ونضع الموازین القسط۔ موازین کے متعلق بہت سارے لوگوں نے کہا ایک سے زائد ترازو ہوں گے کیونکہ جمع کسے گا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ترازو ایک ہوگا۔ صحیح بات یہ ہے کہ ترازو ایک ہوگا۔ یہاں جو موازین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ترازو کی حیت اور ضخامت کی وجہ سے یہ استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام قوم میں تنہا بھیجے گئے تھے، لیکن یہاں جمع کا صیغہ نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ایسا ہی ترازو کے کل دو پلڑے ہیں،
جیسے آج کا یہ ترازو ہے اس کے کل 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی قیامت میں اللہ رب العالمین جو ترازو نصب کرے گا اس کے بھی 2 پلڑے ہوں گے، بھلائی الگ پلڑے میں ہوگی اور برائی الگ پلڑے میں ہوگی۔ کس بطور صفت استعمال ہے؟ بہت ہی زیادہ عدل و انصاف کا میزان یہاں مراد ہے۔ اللہ رب العالمین بروز قیامت میزان کو نصب کرے گا اور یہ میزان سراپا عدل و انصاف والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے میزان کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیتوں کو نازل کیا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، کہ جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ روز قیامت میزان قائم ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، پھر جزا و سزا باری تعالیٰ مرتب کر کے لوگوں کو فیصلہ سنائے گا۔ جبکہ معتزلہ ایک فرقہ ہے جو سراسر میزان کا انکار کرتا ہے، حالانکہ ان کے انکار کی کوئی صحیح توجیہ موجود نہیں ہے، ان کا انکار غلط ہے، غیر صحیح ہے۔ اعمال تولے کیسے جائیں گے؟ ایک تو یہ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اعمال کو جسم کی شکل اللہ رب العالمین کر دے گا، اس کے بعد تولے گا۔ پھر دوسرا قول ہے کہ نامے اعمال یعنی دفتر اور رجسٹر، جس طرح سے ہم اور آپ لکھتے ہیں، کوئی چیز دفتر بناتے ہیں، رجسٹر بناتے ہیں، کاپی بناتے ہیں، تو اس کو تول دیا جائے گا، یہ بھی کہا گیا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں نے کہا کہ عمل کرنے والے شخص کو وزن کیا جائے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تینوں اقوال میں تقریر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کبھی اللہ رب العالمین اعمال کو جسم کی شکل دے کر کے تول دے گا، کبھی دفتر کی شکل میں تول دے گا اور کبھی صاحب اعمال کو بھی تولے گا۔ لیکن حقیقت اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اعمال کو تولے گا۔ علامہ ابن حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ جو اس کتاب کے عظیم شاعر ہیں، انہوں نے اس رائے کو اختیار کیا ہے اور یہی رائے صحیح اور درست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، توزع المیزان یوم القیامۃ فتوزع الحسنات والسیئات فمن رد حسناته على سیئاته مثقال حبۃ دخل الجنہ ومن رد سیئاته على حسناته مثقال حبۃ دخل النار فمن استوت حسناته وسیئاته فاولئک اصحاب الاعراف۔ اللہ رب العالمین میزان قائم کرے گا بروز قیامت، نیکیاں اور بدیوں کو تولے گا اللہ رب العالمین، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں اور جن کی بدی کا پلڑا بھاری ہوگا جہنم میں۔ ایک شخص ایسا ہوگا جن کے نیکی اور بدی دونوں برابر سرابر ہوں گے، وہ اصحاب الاعراف ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے افروترگزر کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ کن لوگوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین تولے گا نہیں؟ 2 قسم کے افراد ایسے ہوں گے جن کے اعمال کو اللہ رب العالمین تولے گا ہی نہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے جن کا معاملہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو بڑے سارے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ پڑھا۔ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے متعلق کہا گیا کہ یہ 70,000 ایسے ہیں جو بروز قیامت جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے اس کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں گونگا شروع ہو گئی، سب ایک دوسرے سے سوال استفسار کرنے لگے کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا صحابہ کرام الجھے ہوئے اس مسئلے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا 2 ٹوک فیصلہ سنایا، کہا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر ہر اعتبار سے ایمان رکھتے تھے، ان کے اوپر مصیبتیں آتی تھی، پریشانیاں آتی تھی، غموں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے، لیکن وہ اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط کیے رہتے تھے، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ استوار کر کے اللہ رب العالمین سے مزید التجا اور اپیلیں کرتے تھے، کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتے تھے۔ آج کے دور میں معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شرک و بدعات میں ملوث ہیں۔ پیاری بچیوں، عزیز فارغات، آپ کے اندر بھی بڑی ساری کمیاں اس تعلق سے آ سکتی ہیں، آپ کے ایمان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ آپ صحیح بخاری کا ٹیکسٹ لے رہی ہیں، صحیح بخاری کی عظمت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، ساری چیزیں آپ کو بتلائی جا رہی ہیں صرف اس لیے کہ آپ اپنے ایمان کا سودا کسی موڑ پر نہیں کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عکاشہ بن محصن یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان 70,000 افراد میں سے ہو جاؤں جنہیں اللہ رب العالمین بروز قیامت بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انت منہم، آپ ان لوگوں میں سے۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بریک لگایا نہیں، کیونکہ یہ دائرہ مزید وسیع ہو جاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی لگاؤ رکھتے تھے۔ یہاں ایک طرز ہے معلمین کے لیے، معلمات کے لیے، فارغات کے لیے، عزیز طالبات کے لیے، کہ ہم سبوں کو، آپ سبوں کو اپنے اساتذہ کرام سے، اپنی باوقار معلمات سے اپنے رشتے اور تعلقات کو مضبوط اور استوار کرنا چاہیے، اور ہر اعتبار سے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے ساتھی میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ ایک چاہت تھی، ایک عقیدت تھی، ایک الفت تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ وسیع نہیں کیا۔ دوسرا وہ شخص جس کے نام یہاں تولے نہیں جائیں گے، ایسے کفار ہوں گے جن کے پاس نیکیوں کا کوئی قطرہ ہی نہیں داخل ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے میزان کو قائم نہیں کرے گا، ڈائریکٹ انہیں اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، انسان کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ کہہ کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان پر لگام لگائے۔ یہ بات ہے جو ہم آپ کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے پیارے فرشتے اس کو کوٹ کرتے ہیں، اور بروز قیامت کی باتوں کو توڑا جائے۔ میرے پیارے بچیوں، آپ کے لیے ایک پیغام ہے، غیبت اور چغلی میں آپ اپنی ماہر اپنی سکھیوں اور سہیلیوں کے مابین لگانے پھنسانے میں آپ آدم ذات مردوں سے کہیں زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہے، تو یقین جانیں کہ آپ اور ہم سب کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ آپ اپنی زبان پر لگام لگائیں، جو بات کہیں صاف ہو، ستھری ہو، بھلی ہو، جو بات کہیں صاف ہو، ستھری ہو، بھلی ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی دہی ہو، اچھی بات ہے۔ اسلام کے پیغام کو عام کریں، اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، غیبت و چغلی سے پرہیز کریں۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان کا یہ لفظ قسطاس ہے، جس کے معنی سراپا عدل و انصاف کے ہوتے ہیں۔ قسطاس کاف کے ضمہ اور کاف کے کسرہ کے ساتھ ہم انصاف کے معنی میں، اور کاف کے فتحہ کے ساتھ جب آئے گا تو ظلم و جور کے معنی میں استعمال ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اس حدیث کو یہاں آخر میں ذکر کیا ہے، اور آخر میں ذکر کرنے سے پہلے دو جگہ کتاب الدعوات میں، کتاب الایمان والنذور میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ وہاں آپ کے اساتذہ کرام نے بڑی ساری باتوں کو بیان کیا ہوگا، میں آگے چلوں۔ ایک سوال ہے، کیا قرآن کریم کے اندر غیر عربی یعنی اجمی الفاظ ہیں؟ ایک سوال ہے، اور یہ سوال بڑا عظیم ہے۔ اس سوال کے مابین فقہا کے اسلاف کے کل دو قول ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اجمی الفاظ نہیں ہیں، غیر عربی الفاظ نہیں ہیں، اور بعض لوگ کہتے نہیں ہیں۔ دونوں باتوں کے تجزیے کے بعد ایک صحیح بات، ایک صحیح صورت جو نکل کر کے اور نکھر کر کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ موجود ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا ان کلمات کو قرآن عظیم میں، قرآن مقدس میں داخل کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ الفاظ عربی ہیں۔ بس اس کے علاوہ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آگے حدیث ہے، حدثني احمد بن اشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اس حدیث میں بعض روات
پر کلام ہے۔ لیکن پہلے راوی احمد بن اشکاب یہ کوفی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن اشکاب سے سب سے اخیر میں مصر میں ملاقات کر کے اس حدیث کو سنا۔ ایک اور مسئلہ ہے خبر واحد عقائد میں حجت ہے کہ نہیں ہے، تو خبر واحد یہ عقائد میں حجت ہے، اور جو خبر واحد کو عقائد میں حجت نہیں مانتا ہے وہ حدیثوں کا انکار کرے گا، اور حدیثوں کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ تو صحیح بات کیا ہے کہ خبر واحد عقائد میں حجت ہے۔ یہاں دوسرے راوی محمد بن فضیل ہیں، یہ بھی کوفی ہیں۔ ان کے متعلق بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ روافض سے تعلق رکھتے تھے، یہ شیعہ ہیں، لیکن انہوں نے خود محمد بن فضیل السبتی نے حلفاً قسم کھا کر کے کہا کہ میں اہل السنہ والجماعہ میں سے، اور انہوں نے مزید کہا کہ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو لوگ دعا نہیں کرتے ہیں میں ان کے حق میں بد دعا کرتا۔ تو یہاں جو محمد بن فضیل السبتی کے متعلق کلام ہے وہ کلام یہاں معتبر اور قابل قبول نہیں ہے۔ محمد بن فضیل السبتی یہ صحیح راوی ہے، ہاں یہ اصحاب بیت سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور کسی سے محبت رکھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شخص سراپا غلط ہے۔ آگے دوسرے راوی ہیں عمر بن قعقاع، یہ بھی کوفی ہیں۔ ان کے بعد ابو زرع یہ بھی کوفی ہیں۔ آگے ابو ہریرہ سے اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشہور ہیں، کثیر الروایہ ہیں، بڑی ساری حدیث ہیں، ان سے مروی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے متعلق بھی بڑی ساری باتیں اور کلام ہیں، ان کو بھی میں صرف نظر کرتا ہوں۔ آگے چلتے ہوئے کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان حبیبتان، اس سے مراد بعض لوگوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ سبحان اللہ یہ کہتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہے۔ اور ایسے ہی کہتے ہیں آگے خفیفتان علی اللسان، یعنی کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب اور بڑے پیارے ہیں۔ اس سے اللہ رب العالمین کی صفت حب کا پتہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین کے ایک عظیم اسم کا پتہ چلتا ہے، وہ اسم ہے الرحمن۔ اسماء و صفات کا باب بڑا عظیم ہے، اور اسماء و صفات کے متعلق بڑے سارے فرقے جنم لے چکے ہیں۔ اگر میں ان فرقوں کا تذکرہ کر کے ان کی تردید کروں گا محاضرہ بڑا لمبا ہوگا، وقت بڑا کم ہے۔ میں آگے چلتے ہوئے کہتا ہوں کہ خفیفتان علی اللسان یہ دونوں کلمات واقعی زبان پڑھی کی ادائیگی انسان کے لیے بڑی سہل اور آسان ہے، انسان بڑی آسانی سے ان کلمات کو ادا کر سکتا ہے۔ آگے ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھی وزن کے اعتبار سے بھی یہ دونوں کلمات بھاری بھرکم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ پہلے بات کی عظمت کو بیان کرتے ہیں تاکہ انسان کے اندر شوق اور دائیا پیدا ہو کہ کس چیز کے مطابق یہ اتنی عظیم اور اتنی اچھی اور اتنی پیاری تمہید باندھی گئی ہے، کس مقدس بات کی آمد ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اخیر میں نقل کیا تاکہ لوگ اس کو جانیں کہ یہاں خبر کو مبتدا پر مقدم کیا گیا ہے تاکہ سننے والے شخص کے یہاں تشویق پیدا ہو، تائیا پیدا ہو، اور وہ پیاری بات سن کر کے اپنے دل کے یہاں خانوں میں بسانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے وہ ذات، تعریف والا ہے وہ ذات، تمام تعریف وہ ذات کے لیے سبحان اللہ العظیم، اور وہی ذات سب سے بڑا ہے، سب سے بابرکت ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ یہ دعا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
اس تصویر اور تحمید کے کلمات پر اختتام کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر اعتبار سے اس ذکر و اذکار کا خود کو پابند کرنا چاہیے. پیاری فرمان آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث کو آپ سن رہی ہیں اور اس کی توضیح اور معمولی تشریح مجھ خاکسار کم علم شخص سے لے رہی ہے، لیکن جو کچھ اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق دی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا. میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. وہ نصیحت ہے کہ آپ نے اس عظیم کتاب کو پڑھا، بڑی ساری کتابوں کو پڑھا، تفسیر کو پڑھا، حدیث کی دیگر کتابوں کو پڑھا، فقہ کو پڑھا، عقیدہ کو پڑھا. آپ اللہ رب العالمین کا تقویٰ کریں، خلوت میں ہوں جلوت میں بھی ہوں، جہاں ہوں اللہ رب العالمین سے کریں. یہ میری پہلی وصیت ہے. دوسری وصیت میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ توحید اس کے پیغام کو آپ عام کرنے والے ہیں. اپنی سکھیوں میں، اپنی سہیلیوں میں، اپنی بہنوں میں، اپنی بیٹیوں میں، اپنی ماؤں میں، اپنے خاندان میں، اپنی عزیزاؤں میں اس توحید کے پیغام کو عام کریں. یہ توحید بڑی مظلوم ہے اور یہ توحید اس کا معاملہ ہے اس کے ساتھ بہت سے اپنوں نے ظلم کیا ہے اور پرایوں کا معاملہ یہ رہا ہے کہ اللہ کے آخری پیغام کو ہمیشہ وہ خطلا کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اولاد کے ایمان کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں. آپ فارغ ایسا ممکن ہے کہ آپ کے ایمان پر حملہ ہو، آپ کے عقیدے پر حملہ ہو، آپ کی منہج پر حملہ ہو، آپ کی شخصیت پر حملہ ہو. وہاں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں صحیح بخاری پڑھ چکی ہوں، کتاب توحید پڑھ چکی ہوں. صحیح بخاری کی اس آخری درس کے تعلق سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور سن لیا ہے. اس آخری حدیث پر بڑے سارے لوگوں نے عظیم عظیم کتابیں نکالی ہیں. میں اس کی مکمل توضیح و تشریح نہیں کر سکتا ہوں، وقت بھی نہیں ہے اور نہ میرا علم اتنا گہرا ہے کہ میں ان چیزوں کو بیان کروں. میری پیاری فارغات، آپ توحید کی حفاظت و صیانت کریں اور توحید کی جانب میں حائل ہونے والی جو شبہات ہیں، جو خرافات ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، میں آپ سبوں سے یہ اپیل و التماس کروں گا کہ انہیں دائرہ اسلام سے دور کرنے کی حد المقدور سے یہ بیان کریں. نماز جو کسی بھی صورت ہم سے معاف ہے، آپ اس پر ملامت کرتے ہیں. ایک اور بات، شرکیہ اعمال یہ تقریباً توحید کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں. آپ اگر کہیں کسی کو کرتے دیکھیں گے آپ اس کی تذکیر کریں گی، تذکیر کی خیر کریں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. بہت ساری چیزیں یاد سے اس کو لے کر ایمان سے کتاب الایمان پڑھتے جا رہے ہیں، کتاب الایمان کے ابواب پڑھتے جا رہے ہیں. تو آپ شرک کو کسی بھی معاملے میں حائل نہیں ہونے دیجیے گا اور ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح پیغامات کو عام کرنے کی کوشش کیجیے گا. حجاب ایک شوق نشانی بن چکی ہے، اعلان بن چکی ہے. بیٹا سے وسیلت کا اظہار ہماری بچیاں کیوں کرتی ہیں. آپ ہوا کی بیٹیوں کان کھول کے سنو کہ شیطان ہم سب کے دلوں پر حملہ کرتا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ حملہ ہونے والی آپ بیٹا سے وسیلت کا اظہار نہیں کریں گی، حجاب پر مکمل پابندی رکھیں گی، بلا ضرورت بازار کا رخ نہیں کریں گی، اپنی بہنوں کو بھی اس کی تلقین کریں گی اور یقین جانیں آپ سدھر جائیں گی، آپ بن جائیں گی، آپ سمجھ جائیں گی. ایک پورا خاندان سمجھ سکتا ہے، کیونکہ آپ سے پیدا ہونے والے بچوں کی پرورش آپ سے
ہو سکتی ہے اور اچھی تربیت آپ سے ہو سکتی ہے، اور ان کا پہلا دور، پہلا مدرسہ آپ کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے حجاب پر پابندی رکھے گی بلا ضرورت بے حجابی اور بے جا سے صحت المقدور پرہیز کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ جانے میں آپ سے قیمت یہ سلسلہ نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والمرأۃ راعیہ وہی مسئولۃ عن بیت زوجہا۔ یہ اگر شادیاں ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں یا ہو جائیں، یقیناً آپ ایک عظیم ذمہ دار، ایک بہترین خادمہ، ایک اچھی اسوہ اور آئیڈیل کر کے اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے شوہر کے گھر کی بہترین ذمہ داری رکھیں، اپنے بچوں کی بہترین پرورش کریں، ذکر و اذکار کا ہمیشہ پابندی برتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں حدیث جسے آپ نے لیا، اس میں اس کی توجیہ ہے، تذکیر ہے، تلقین ہے۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، مساجد سے، مدارس سے اپنے تعلقات کو خوب مضبوط کیا ہے۔ آپ 25 طالبات فارغ ہوئے، میں سبوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ ایسا ممکن ہے کہ 25 گاؤں میں جائیں، آپ کی شادیاں 25 الگ بستیوں میں ہو جائیں، اور ایسے ہی آپ مختلف اضلاع میں چلی جائیں، یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ آپ کا تعلق بھی مختلف اضلاع سے ہوگا، ہندو احباب کے پاس اضلاع سے ہوگا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ۔ تو آپ جہاں بھی رہیں وہاں کے مساجد سے، مدارس سے، علماء سے، مربیات سے اپنی تعلقات کو مضبوط کیے۔ یہ ادارہ کلیت ایمان جہاں سے آپ فارغ ہو رہی ہیں، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، اسے ہمیشہ اپنی دعائے خاص میں یاد کرتی رہیں۔ یہاں کے بانی محترم حضرت مولانا ابوالکلام سلطان مدنی رضی اللہ عنہ، اور ایسے ہی یہاں کے باوقار معلمین، ہمارے ہم نام محترم برادران فضیلت الشیخ پرویز عالم ریاضی صاحب کو، ایسے ہی محترم مشتاق احمد سلفی صاحب کو، اور یہاں کے موقر اور باوقار شیخ الحدیث مجلس تاسیسی مرکز جمعیت اہل حدیث کے رکن رکیب حضرت مولانا عبدالرحیم فیضی حفظہ اللہ کو، اور دیگر معلمین اور باوقار معلمات کو اپنی دعائے خاص میں یاد رکھیں گی، اور یہاں کے اساتذہ کرام، معلمین، معلمات سب کے لیے دعا کرتی رہیں گی، اسلام کی حفاظت و صیانت کے لیے دعا کریں گی، مساجد کی حفاظت، مدارس کی حفاظت، مدارس کی تعمیر و ترقی، مدارس کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی دعا کرتی رہیں گی۔ انہی تمام باتوں پر میں اپنی کلام کو ختم کرتا ہوں، باری تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، ہم جہاں بھی رہیں اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے والے بن کر کے رہیں۔ اسلام کے راستے میں جو لوگ روڑے اٹکاتے ہیں، اسلام کی صحیح اور اچھی تعلیمات کو جو گدلا کرنا چاہتے ہیں، بیکار اور بدبودار کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان سے ہمیں اور تمام معلمین اور معلمات کو نمٹنے کی صلاحیت و صالحیت دے۔